آپ نے بھی وہ اسٹوری پڑھی ہے آف کورس، اور نیو یارک ٹائمز اسٹینڈنگ بائی اٹس رپورٹ کہ نیو یارک ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں فارمر ایرانین پریزیڈنٹ احمد نژاد کو رجیم چینج کا آرکیٹیکٹ بنانا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ ان حملوں میں بچ گئے، اور ان کو جو ان کے گھر پہ اسٹرائک ہوئی تھی وہ بھی ہاؤس اریسٹ سے ان کو نکالنے کے لیے ہوئی تھی. ڈو یو ریئلی تھنک اینی کریڈیبلٹی ان دس، یا آپ کے خیال میں یہ ایک اور ایپیسوڈ ہے جو ہم ویسٹرن میڈیا کی طرف سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کچھ ایل سورسڈ یوزنگ ان نیمڈ سورسز؟ اور ویسے تو یہ پاکستان کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں وہ کوئی بھی رپورٹ کر دیتے ہیں اور پھر انہی رپورٹس کو ریٹریک کر کے پھر دوبارہ رپورٹس کر دیتے ہیں. تو کیا یہ ایسے ہی کسی نیریٹو کا حصہ ہے، یا آپ کے خیال میں واقعی احمد نژاد واز آن دا ہائی آن دا لسٹ فار دس رجیم دونوں چینج آپریشن؟ دونوں چیزیں ممکن ہیں، دونوں چیزیں ممکن ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو اس وقت جو بیانیے کی جنگ چل رہی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہ ایسا ایک وہاں سیاسی کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ایران میں، رائٹ. وہ آپس میں لڑ پڑیں اور اس سے وہ مزید کمزور ہوں. یہ بھی ہے. اور دوسری صورت یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ احمدی نژاد کو بنایا جائے، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی کہ ان سے ان کی بات چیت بھی ہوئی تھی، لیکن لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا تھا، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، کہ ان کا خیال تھا کہ فوری طور پہ اگر جیسے شہنشاہ کے جو یہاں بیٹے ہیں یہاں رضا پہلوی، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بنایا گیا تو وہ ایران میں کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، اتنی بڑی چینج کے لیے ایرانی تیار نہیں ہوں گے. تو رائٹ. ایک عبوری حکومت چاہیے جس میں کوئی نون فیسز ہوں، اور ہو سکتا ہے انہوں نے خود فیصلہ کیا ہو اور ان سے بات چیت نہ کی ہو، یہ ممکن ہے. اور یہ ہوتا ہے جب ایسا اس طرح کا فیصلہ ناکام ہو جائے تو پھر آپ کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ منصوبہ تھا، اور کہا نہیں نیو یارک ٹائمز نے، نیو ٹائمز کی رپورٹ نے، لیکن امپریشن یہ کریٹ ہوتی ہے اس سے کہ جیسے احمدی نژاد شامل تھے اس میں، لیکن وہ نہیں شامل ہوں گے. یہ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اس میں کچھ کہنا مشکل. اس طرح کی جو انٹیلیجنس بیسڈ اسٹوریز ہوتی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی سے جو فیڈ ہوتی ہیں، اس میں کتنا سچ ہوتا ہے، کتنا اس میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے، اس کا اندازہ کرنا بہت مشکل ہے. We are going on a tangent here، لیکن آپ کے خیال میں کچھ ایسی ہی رپورٹس پاکستان کے بارے میں بھی حالیہ کچھ مہینوں میں ہی میں تو کہوں گی زیادہ آنی شروع نہیں ہوگی، جس میں ڈیفینس ڈیلز کا بھی ذکر ہوتا ہے اور سائفر کا بھی ذکر ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایک رپورٹ آتی ہے، پھر اس کے بعد وہی ویسٹرن آؤٹ لیٹ پھر اس رپورٹ کے اوپر کبھی ریٹریکٹ کر دیتا ہے، کبھی مطلب دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن وین اٹ کمس ٹو دا نیریٹو. تو کیا یہ انٹینشنل ہوتا ہے، یا پھر یہ ہماری کوئی سورسز ہوتے ہیں جو آگے نہیں آ رہے ہوتے اور اس وجہ سے یہ ویسٹرن آؤٹ لیٹس کرتے ہیں؟